السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے قرآن کے مضامین پر۔ اس میں آج ہم پہلے پارے کا انشاءاللہ جو ہے وہ سارے ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یہ قرآن ہے ہی آسان، یعنی کون ہے جو اس سے ذکر کے لیے، کون اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے، یعنی یہ قرآن ہمارے لیے گائیڈنس کے لیے آیا ہے۔ اس قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے مختلف نام بیان فرمائے کہ ام الدعا، ام الشفا، ام القرآن، اور اس صورت سے جو ہے وہ دم بھی کر سکتے ہیں۔ اس صورت کے پہلے حصے میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے اور اس کی پہچان اور اس کی ملوکیت، اور دوسرے حصے میں اپنے رب سے دعا اور مناجات۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت بخشش کرنے والا، مہربان اور بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر تو نے غضب کیا یا گمراہوں کی۔ اس صورت میں کا آغاز جو ہے سورۃ فاتحہ کا حمد سے ہوتا ہے۔ حمد کا مطلب ہے اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی تعریف بیان کرنے میں حمد میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ انسان پورے دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ اور عمل کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرے، یعنی ایک مکمل obliged behavior، یعنی ایک مکمل شکر گزار انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اللہ کی عبادت، صرف ایک رب کی عبادت کرنا اور پھر اسی سے مدد مانگنا اپنے لیے فرض سمجھتا ہے، اور مانگتا بھی اسی سے ہے۔ اور پھر جو راستہ مانگا وہ کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ سیدھا راستہ دکھا دے، اور سیدھا راستہ ایسا جو کہ انعام یافتہ لوگوں کا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہوں گے؟ قرآن پاک کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ وہ انبیاء کرام، صدیقین، صالحین اور شہداء۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان انعام یافتہ لوگوں میں شامل کرے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بات کی تھی کہ رمضان کا مہینہ جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، اس مہینے میں اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ ہم اس میں تقوی حاصل کریں، اور یہ بتایا تھا کہ تقوی جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر یہ پری ریکوزٹ پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اور سورہ بقرہ، جو سورہ بقرہ ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اور سورہ بقرہ اور سورہ عمران کے بارے میں، ال عمران کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن شفاعت کرنے والی بن جائیں گی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب کے بارے میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت دے گی کن کو؟ تقوی والوں کو۔ تو اس صورت میں اس کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے جو دعا ہم نے سورۃ فاتحہ میں اللہ سے مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اس کا جواب فوراً آ گیا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت ملے تو اس کے لیے تمہارے اندر کیا چیز ہونی چاہیے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی کی جو نشانیاں بتائی گئیں یا علامات بتائی گئیں اس رکوع میں، ایک آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک، کہ یہ لوگ وہ ہیں جو ایمان بالغیب رکھنے والے ہیں، نمازوں کو قائم کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور یہ صرف اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بھی تمام شریعتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ٹائٹل دیا کہ یہ مفلحون ہیں، کیونکہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو دوسری جو قسم بتائی گئی لوگوں کی وہ کافرین ہیں۔ کافرین کے بارے میں یہ بات ہوئی کہ ان کو بتاؤ یا نہ بتاؤ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، اور ان کے لیے عذاب بھی بہت عظیم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو تیسری قسم کے لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ اب یہ بیماری کن لوگوں کے دل میں ہے؟ یہ منافقین کی قسم کے لوگ ہیں، یعنی منافقین لوگ جو ہیں اللہ نے ان کو، ان کی منافقت کو ان کے دل کی بیماری کہا، اور اللہ نے ان کے لیے جس عذاب کا ذکر کیا وہ عذاب علیم ہے۔ عذاب علیم جو ہے وہ بہت ہی دردناک عذاب کو کہا جاتا ہے۔
اور ان کی جو صفات اللہ نے بیان کی کہ منافقین کی جو پہچان ہے وہ کیا کیا ہوتی ہے، تو اس میں پہلی ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، یعنی کہنے کو تو وہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کے عمل اس چیز کا اظہار نہیں کرتے۔ دوسری چیز ان کے اندر کیا ہوتی ہے کہ یہ ایمان لانے کے باوجود ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی جو لوگ دین والے ہوتے ہیں ان کو یہ بے وقوف کہتے ہیں، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب جا کر بیٹھتے ہیں تو ان کی باتیں کر کے ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو دوسری صفت کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسری ان کی یہ بتائی کہ حق کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ ہوا ہو جدھر کی چلو تم ادھر کو، اور پانچویں یہ کہ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، جھوٹ بولنا ان کی عادت ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور جب امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اخلاق اتنا برا ہوتا ہے کہ وہ گالیاں نکالتا ہے، یعنی کہ گالی گلوچ کرنا بھی منافقت کی ایک علامت ہے۔ اب اسی طرح سے ان کی جو عملی منافقت کی مزید نشانیاں ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو جب کوئی قرآن کا حکم آسان ملتا ہے تو اس کو مان لیتے ہیں، جو حکم مشکل لگتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرج آف کنوینئنس، یعنی دین پر چلنا ایسا ہے کہ جو کنوینئنٹ لگے وہ کر لو، جو نہ لگے تو چھوڑ دو۔ حالانکہ اللہ کا حکم جب ہم پر آ جاتا ہے تو ہمیں اس کی پوری اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ مومن کا معاملہ تو یہی ہوتا ہے کہ سمعنا واطعنا، لیکن یہ دوسری قسم کی ٹائپ ہوتی ہے، جو کیٹیگری ہوتی ہے جو نہیں مانتی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ جب بھی کبھی انسان منافقت کا سوچے تو اپنے بارے میں سوچے، اور منافقت کے بارے میں صحابہ کرام کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ فکر مند رہتے تھے کہ کہیں ہم منافقین کی لسٹ میں تو نہیں آگے۔ جیسے حضرت عمر کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک کے بعد اللہ کے نبی کو لسٹ بتائی تھی منافقین کی، اور دو صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، تو حضرت عمر ہر وقت ان صحابی سے پوچھتے رہتے تھے کیا میں تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں؟ تو یہ وہ تقویٰ ہے جو انسان کو پھر چین سے نہیں بیٹھنے دیتا کہ شاید میں ابھی بھی اس درجے پر نہیں آیا۔ تو اسی لیے منافقت کی نشانیوں کے بارے میں بھی اپنے اندر یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان میں سے کوئی چیز میرے اندر تو نہیں ہے۔ پھر آیت 121 سے 29 تک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے بندوں کو کہ وہ سارے کے سارے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور رب کی عبادت کیوں کرو؟ کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اور یہ رب کی عبادت بھی انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے۔ تو رمضان میں جتنی عبادت کریں گے انشاءاللہ یہ بھی تقویٰ کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی بہت ساری نشانیاں بتائی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا، پھر اللہ نے بارشیں برسائی، اللہ نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا، اور پھر ایک بات بہت اہم آتی ہے کہ اگر تم وہ کام نہیں کرو گے جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو پھر تمہارے لیے جہنم کی آگ ہوگی، اور آگ ایسی ہوگی کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور یہ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں اس ساری چیز کی گائیڈنس، آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی انسان کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی اسیسمنٹ کرتا ہے، اور آپ جو ہی سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں آپ کے لیے اسیسمنٹ بہت آسان ہو جاتی ہے کہ یہ تین گروپ ہیں، تین طرح کے لوگ ہیں، اور تین طرح کے لوگوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کون سی نشانیاں موجود ہیں، کیونکہ ہم ٹائٹل تو بہت آسانی سے اپنے آپ کو دیتے ہیں، لیکن کیا ہم رول بھی وہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں، کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا رول بھی مسلمان جیسا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 30 سے 39 تک، جس میں اللہ تعالیٰ فاسقین کا ذکر کرتے ہیں، اور فاسقین جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ وعدوں کو توڑتے ہیں، اور وعدوں کو توڑنے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدے توڑتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ اور وعدوں کو توڑنے کے ساتھ جو بات ایک بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ صلہ رحمی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ دنیا میں رشتوں کو توڑتے ہیں اور رشتہ داریاں نبھانا ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا ہے جیسے وہ فاسقین، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم عمر اور مال میں برکت چاہتے ہو تو تم صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داریوں کو نبھاؤ۔ پھر ایک واقعے کا جس کا ذکر آتا ہے خاص طور پر، وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہمارے لیے کیا دنیا میں ان کو خلیفہ بنا کر بھیجا تھا، اور پھر فرشتوں نے اس پہ جب اعتراض کیا کہ اللہ آپ ان کو بنا کر بھیج رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی دنیا میں جو مخلوق تھی وہ پھر اس نے بڑا فساد مچایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو علم دیا، اور اس علم کی وجہ سے ان کو فرشتوں پر بھی فضیلت دی، اور فرشتوں کو کہا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کے کہنے پر یا ان سے جو غلطی ہوئی جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکالا گیا، اور دنیا میں تو انہوں نے آنا تھا، لیکن
جنت ان کے لیے امتحان کی جگہ تھی۔ اب غلطی تو حضرت آدم سے بھی ہوئی اور غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد کا رویہ بڑا مختلف تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی پر اللہ سے معافی مانگی اور ابلیس نے اللہ کے ساتھ ضد لگا لی کہ میں تو بڑا ہوں، انا خیر منہ، میں ہی سب سے بہترین ہوں، اور تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ تو پھر دونوں کی منزلیں اور دونوں کے راستے بالکل مختلف ہو گئے۔ اور یہ بھی ایک مثال ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو راستہ اپناؤ گے اس کی منزل بھی اسی طرح ہوگی۔ اس لیے یہ انسان اگر غلطی کر لے تو اس کو رویہ حضرت آدم کی طرح کرنا چاہیے، نہ کہ ابلیس کی طرح۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو معاف کیا تو ان کو پہلے کلمات بھی سکھا دیے کہ وہ دعائیں بھی اللہ سے وہی کرنے لگے جو کہ اللہ کی رحمت پانے والی تھیں اور اللہ سے مغفرت پانے والی، اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ ہدایت کا ایک بہت بڑا فائدہ انسان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہدایت پانے والے انسان کو نہ کوئی غم ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی خوف ہوتا ہے، کیونکہ اس کی پرسنالٹی میں یہ ایمان پکا ہو جاتا ہے کہ جس رب کو وہ حکم مان رہا ہے، اگر دنیا میں اس کو مشقتوں اور مشکلوں سے گزرنا بھی پڑے تو ایک دن آئے گا کہ جب اس کا رب ان ساری چیزوں کا اس کو بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 30 سے 39 کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ صورت ہے، یعنی خاص طور پر اس صورت میں جو احکامات دیے گئے ہیں وہ بنی اسرائیل کو دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 41 سے 46 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں کے لیے، جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان میں بہت سارے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں کو جب اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھیجتے تھے تو وہ ان کی ہدایت کے لیے بھیجتے تھے، لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے نبیوں کی بات نہیں مانا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے بہت سارے انبیاء کرام کو ذبح کر دیا، ان کو ختم کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور بہت بڑا واقعہ جو حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کو جب طور پر بلایا اور اس کے پیچھے انہوں نے جب پھر عبادت شروع کی بچھڑے کی، تو اس سارے کا ذکر کیا۔ اور ایک بات یہاں پر بڑی اہم ہے کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے بارے میں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ کے راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کو آسان کر دیا، یعنی جب سمندر تھا عصا مارا تو وہ کیا بن گیا، راستہ بن گیا، اور فرعون کے لیے راستہ نظر آ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے نکلنے کے بعد ان کی قوم کے بعد، لیکن وہ راستہ سمندر بن گیا اور اس کو غرق کر دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اسباب انسانوں کے لیے بالکل مختلف قسم کا اثر رکھ سکتے ہیں ان کی نیت اور ان کے عمل کی وجہ سے۔ اس لیے دنیا کے اسباب کو کبھی بھی اپنے لیے فائنل نہیں سمجھنا چاہیے یا وہی اپنا مقصد نہیں بنا لینا چاہیے۔ اصل ذات اللہ کی ہے، اپنا تعلق اللہ سے جوڑ کر اللہ سے محبت کرتے ہوئے ہمیں اپنے باقی سارے اعمال کو کرنا چاہیے، کیونکہ جو بدلہ اللہ دے سکتا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، اور یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے راستے کے مطابق گزاریں۔ آیت نمبر 47 سے 59 میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا یعنی کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بھی بتایا، اور یہ بھی کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھ لوں، لیکن اللہ نے صرف اپنا جلوہ دکھایا تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ تو اس لیے دنیا میں کسی کے اندر یہ طاقت موجود نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بہت عظیم اور بہت بڑی ہے۔ اس لیے دنیا میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رب کی ہر بات کی اطاعت کریں، کیونکہ یہ ساری باتیں جو قرآن کی ہیں یہ بالکل سچی باتیں ہیں، اور ان سے ہمیں یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ قرآن ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 65 میں فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو مچھلیوں سے آزمایا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے اپنے کام پر نہیں جانا اور اسی دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں تو یہ جال لگا دیتے تھے، ہیلے بہانے کرتے تھے، اور پھر اتوار والے دن جال اتارتے تھے تاکہ مچھلیاں ہفتے والے دن کی پکڑی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فزیکل عذاب دے دیا تھا، یعنی ان کو بندروں کی صورت میں بدل دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی کرتا ہے کوئی انسان تو یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور اس کا کیا بدلہ دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس پوری طاقت اور پاور موجود ہے کہ وہ جس تخلیق کو چاہے جس طرح چاہے بدل دے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے گناہوں پر استغفار کرنی چاہیے اور کسی قسم کی ضد اللہ کے ساتھ نہیں لگانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے ہم نے اگلے اور پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ اور نصیحت کا۔
یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں، بھلائی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے واقعات سے عبرت پکڑتے ہیں اور اللہ سے اور بھی تقویٰ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس کی طرح اس ماہیت کی بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہوگی نہ بچی، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہوگی۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہو۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائے، اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کیا۔ گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ اصل میں سوال برائے سوال دین میں مشکل پیدا کرتا ہے، جس طرح بنی اسرائیل کا حال تھا۔ اگر سوال برائے علم ہو تو وہ پوچھنا چاہیے، لیکن اگر سوال صرف بحث کے لیے اور سوال برائے سوال ہو تو یہ انسان کے لیے مشقت پیدا کر دیتا ہے۔ اگلی آیات میں 74 سے لے کر 75 تک اللہ تعالیٰ نے جو 3 طرح کے پتھروں کا ذکر کیا ہے کہ اسی طرح سے انسانوں کے اصل میں دل بھی ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، یعنی وہ جی اٹھے گا، اس طرح مردوں کو زندہ کر کے تمہاری عقل جو ہے عقل مندی کی نشانیاں دکھاتا ہے، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یعنی دلوں کی جو حالت ہے نا، جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ سے ضد لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دلوں کو سخت کر دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض پتھروں سے تو نہریں بھی نکل آتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ یعنی پتھر بھی اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی باتوں سے جو ہے وہ گر پڑتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پانی کو ابزارب کرتے ہیں، خیر ان کے اندر ہوتا ہے، وہ فوراً جو ہے وہ نہیں نکلتا، لیکن جب کوئی زندگی میں مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یا کوئی ایسا واقعہ آتا ہے جو ان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے تو وہ خیر کو ریفلیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہریں نکالنے والے، یہ خیر پہلے بھی ہوتی ہے، نیکی ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی ان کے ساتھ یعنی جب ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً سے پہلے نہروں کی طرح بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ایک تیسری قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کی خشیت جب ان پر آتی ہے تو وہ اللہ سے ڈر کر گر پڑتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ہم نہروں کی طرح، دریاؤں کی طرح، تو اس لیے اپنی ٹائپ کے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے کچھ ایسے ٹیسٹ خود بھی رکھ لینے چاہیے کہ ہمارے دلوں پر اثر ہونے لگ جائے۔ کچھ لوگوں کو عام چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ جب ہسپتالوں میں جا کر لا علاج مریضوں کو دیکھیں، بیماریوں کو دیکھیں، تو دل کئی دفعہ اس طرح کے چیزوں کو دیکھنے سے بھی نرم ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز بھی اپنی زندگی میں کچھ رکھنی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ کا خوف بھی آئے اور اپنی موت کی تیاری کے لیے اس کے اندر موٹیویشن بھی آئے، کیونکہ عبرتناک واقعات انسان کو ہلا کر بھی رکھتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کے ختم ہونے کے بعد کی تیاری کی طرف بھی دھیان لگاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یعنی جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اس کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس طرح رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، یعنی نہ قتل کرنا، اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری بھی کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ اور یہ رویہ بھی ہم مسلمانوں میں آج بہت زیادہ ہو چکا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں قرآن کی مان لیتے ہیں، کچھ چیزیں کچھ اور مان لیتے ہیں، اور کچھ ادھر کا کچھ ادھر کا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا، ایک بہت بڑی ان کے بارے میں اور بنی اسرائیل کا جو رویہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ کبھی کچھ کرتے تھے، کچھ کتاب کا حصہ لے لیتے تھے اور کچھ شریعت کے احکامات بدل دیتے تھے، تو اس کے اوپر بھی وہ بہت زیادہ سزاوار ہوئے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد مسلسل اور رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔
کروائی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، پس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کر ڈالا۔ یعنی جو باتیں نبیوں کی نہیں پسند آتے تھے تو ان کے ساتھ بھی کچھ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے، یعنی اس حد تک بڑے ہوئے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ان ساری جو بھی وہ شرارتیں کرتے تھے اور جو بھی ان کے کام تھے، ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ کافرین کے لیے عذاب مہین ہے، یعنی ان کے لیے جو عذاب ہے وہ بہت ہی رسوا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ جو ہے ریزلٹس کا اناؤنسمنٹ کی کہ اگر یہ کرو گے تو اس کے بدلے یہ ملے گا، اور اگر یہ کرو گے تو اس کے بدلے یہ ملے گا۔ لیکن انسان جب کسی تکبر میں مبتلا ہوا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا تو کبھی مجھے موت آنی نہیں ہے، اور موت ہے بھی تو دوسروں کے لیے۔ لیکن آج کے دور میں یہ دیکھنا بہت آسان ہے، کیونکہ موت ایک طرح سے دروازے پر کھڑی ہے اور یہ وائرس تو کسی کو نظر بھی نہیں آتا۔ تو ہمیں اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ جو لمبی لمبی خواہشات ہیں دنیا کی، ان کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف اپنے آپ کو لگا لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہی ہے اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ کیونکہ یہی بھی یہودی کہتے تھے بنی اسرائیل کہ ہمیں موت آ بھی گئی تو آخرت کا گھر ہمارا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمیں کچھ دنوں بعد جنت میں ڈال دے گا۔ یہ اگر اتنا ہی ان کو یقین ہے کہ ان کو اس کے بعد بھی جنت ملنی ہے تو پھر موت کیوں نہیں طلب کرتے؟ اور جب موت کی باتیں ہوتی ہیں تو ہمیشہ زندگی ہزاروں سال تک چاہتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنا انالیسس کرنا چاہیے کہ ہمیں موت سے کتنا ڈر لگتا ہے، کیونکہ جب انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میری ملاقات اپنے محبوب سے ہونے والی ہے تو اس کے تو سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان یہ شو کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو پھر وہ موت کے بارے میں بھی اتنا فکر مند نہیں ہوتا۔ اصل میں تو وہ اپنی تیاری پر پورا دھیان لگاتا ہے، کیونکہ موت تو آنی ہی ہے جب جسم اور روح علیحدہ ہو جائیں گے اور ہمیں اپنے رب کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا ہوگا۔ تو اس تیاری کے ساتھ جب انسان اس دنیا میں سے جائے گا تو وہ تو موت کے وقت فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے جلدی لے کر جاؤ میرے رب کے پاس، یعنی اس کو اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کے اندر یہ شوق پیدا ہو رہا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ ساتھ اور ہدایت کے ساتھ ساتھ جو ہیں انشاءاللہ انسان کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 65 میں فرماتے ہیں کہ یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو مچھلیوں سے آزمایا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے اپنے کام پر نہیں جانا اور اسی دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں تو یہ جال لگا دیتے تھے، ہیلے بہانے کرتے تھے، اور پھر اتوار والے دن جال اتارتے تھے تاکہ مچھلیاں ہفتے والے دن کی پکڑی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فزیکل عذاب دے دیا تھا، یعنی ان کو بندروں کی صورت میں بدل دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی کرتا ہے کوئی انسان تو یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور اس کا کیا بدلہ دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس پوری طاقت اور پاور موجود ہے کہ وہ جس تخلیق کو چاہے جس طرح چاہے بدل دے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے گناہوں پر استغفار کرنی چاہیے اور کسی قسم کی ضد اللہ کے ساتھ نہیں لگانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے ہم نے اگلے اور پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ اور نصیحت کا، یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں، بھلائی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے واقعات سے عبرت پکڑتے ہیں اور اللہ سے اور بھی تقویٰ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس کی طرح اس ماہیت کی بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہوگی نہ بچی، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہوگی۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہو۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائے، اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کیا۔ گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ اصل میں سوال برائے سوال دین میں مشکل پیدا کرتا ہے، جس طرح بنی اسرائیل کا حال تھا۔ اگر سوال برائے علم ہو تو وہ پوچھنا چاہیے، لیکن اگر سوال صرف بحث کے لیے ہو اور سوال برائے سوال ہو تو یہ انسان کے لیے مشقت پیدا کر دیتا ہے۔ اگلی آیات میں 74 سے لے کر 75 تک اللہ تعالیٰ نے جو 3 طرح کے پتھروں کا ذکر کیا ہے کہ اسی طرح سے انسانوں کے اصل میں دل بھی ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، یعنی وہ جی اٹھے گا، اس طرح مردوں کو زندہ کر کے تمہاری عقل
جو ہے عقل مندی کی نشانیاں دکھاتا ہے، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یعنی دلوں کی جو حالت ہے نا، جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ سے ضد لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دلوں کو سخت کر دیتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض پتھروں سے تو نہریں بھی نکل آتی ہیں، اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. یعنی پتھر بھی اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی باتوں سے جو ہے وہ گر پڑتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پانی کو ابزارب کرتے ہیں، خیر ان کے اندر ہوتا ہے، وہ فوراً جو ہے وہ نہیں نکلتا، لیکن جب کوئی زندگی میں مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یا کوئی ایسا واقعہ آتا ہے جو ان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، تو وہ خیر کو ریفلیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہریں نکالنے والے، یہ خیر پہلے بھی ہوتی ہے، نیکی ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی ان کے ساتھ، یعنی جب ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً سے پہلے نہروں کی طرح بہنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایک تیسری قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کی خشیت جب ان پر آتی ہے تو وہ اللہ سے ڈر کر گر پڑتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ ہم نہروں کی طرح، دریاؤں کی طرح، تو اس لیے اپنی ٹائپ کے آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے کچھ ایسے ٹیسٹ خود بھی رکھ لینے چاہیے کہ ہم پر، ہمارے دلوں پر اثر ہونے لگ جائے. کچھ لوگوں کو عام چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ جب ہسپتالوں میں جا کر لا علاج مریضوں کو دیکھیں، بیماریوں کو دیکھیں، تو دل کئی دفعہ اس طرح کے چیزوں کو دیکھنے سے بھی نرم ہو جاتا ہے. تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز بھی اپنی زندگی میں کچھ رکھنی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ کا خوف بھی آئے اور اپنی موت کی تیاری کے لیے اس کے اندر موٹیویشن بھی آئے. کیونکہ عبرتناک واقعات انسان کو ہلا کر بھی رکھتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کے ختم ہونے کے بعد کی تیاری کی طرف بھی دھیان لگاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یعنی جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اس کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس طرح رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا. لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، یعنی نہ قتل کرنا، اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری بھی کی. ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا. کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ اور یہ رویہ بھی ہم مسلمانوں میں آج بہت زیادہ ہو چکا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں قرآن کی مان لیتے ہیں، کچھ چیزیں کچھ اور مان لیتے ہیں، اور کچھ ادھر کا کچھ ادھر کا، جبکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا، ایک بہت بڑی ان کے بارے میں اور بنی اسرائیل کا جو رویہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ کبھی کچھ کرتے تھے، کچھ کتاب کا حصہ لے لیتے تھے اور کچھ شریعت کے احکامات بدل دیتے تھے، تو اس کے اوپر بھی وہ بہت زیادہ سزاوار ہوئے. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد مسلسل اور رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی. لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، بس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کر ڈالا. یعنی جو باتیں نبیوں کی نہیں پسند آتے تھے تو ان کے ساتھ بھی کچھ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے، یعنی اس حد تک بڑے ہوئے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ان ساری جو بھی وہ شرارتیں کرتے تھے اور جو بھی ان کے کام تھے، ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ کافرین کے لیے عذاب مہین ہے، یعنی ان کے لیے جو عذاب ہے وہ بہت ہی رسوا کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ جو ہے ریزلٹس کا اناؤنسمنٹ کی کہ اگر یہ کرو گے تو اس کے بدلے یہ ملے گا، اور اگر یہ کرو گے تو اس کے بدلے یہ ملے گا. لیکن انسان جب کسی تکبر میں مبتلا ہوا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا تو کبھی مجھے موت آنی نہیں ہے، اور موت ہے بھی تو دوسروں کے لیے. لیکن آج کے دور میں یہ دیکھنا بہت آسان ہے، کیونکہ موت ایک طرح سے دروازے پر کھڑی ہے اور یہ وائرس تو کسی کو نظر بھی نہیں آتا. تو ہمیں اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ جو لمبی لمبی خواہشات ہیں دنیا کی، ان کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف اپنے آپ کو لگا لینے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر قرآن کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہی ہے اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو. کیونکہ یہی بھی یہودی کہتے تھے بنی اسرائیل کہ ہمیں موت آ بھی گئی تو آخرت کا گھر ہمارا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمیں کچھ دنوں بعد جنت میں ڈال دے گا. یہ اگر اتنا ان کو یقین ہے کہ ان کو اس کے بعد بھی جنت ملنی ہے تو پھر موت کیوں نہیں طلب کرتے؟ اور جب موت کی باتیں ہوتی ہیں تو ہمیشہ زندگی ہزاروں سال تک چاہتے ہیں. ہمیں بھی اپنا انالیسس کرنا چاہیے کہ ہمیں موت سے کتنا ڈر لگتا ہے، کیونکہ جب انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میری ملاقات اپنے محبوب سے ہونے والی ہے تو اس کے تو سارے غم ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جب انسان یہ شو کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو پھر وہ موت کے بارے میں بھی اتنا فکر مند نہیں ہوتا.
اصل میں تو وہ اپنی تیاری پر پورا دھیان لگاتا ہے، کیونکہ موت تو آنی ہی ہے جب جسم اور روح علیحدہ ہو جائیں گے اور ہمیں اپنے رب کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا ہوگا۔ تو اس تیاری کے ساتھ جب انسان اس دنیا میں سے جائے گا تو وہ تو موت کے وقت فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے جلدی لے کر جاؤ میرے رب کے پاس، یعنی اس کو اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کے اندر یہ شوق پیدا ہو رہا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ ساتھ اور ہدایت کے ساتھ ساتھ جو ہے انشاءاللہ انسان کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ چند یہودی علماء نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کہا کہ اگر آپ نے ہمارے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب نبی نے ان کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل۔ یہود کہنے لگے جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو حرب و قتال اور عذاب لے کر اترتا ہے، اور اس بہانے سے نبی کی نبوت ماننے سے انکار کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو جبرائیل یا کسی میرے ایک فرشتے کا بھی دشمن ہوا، یا کسی نبی کا یا میرے کسی بھی اللہ کے بندے کا دشمن ہوا تو وہ میرا بھی دشمن ہے۔ اور یہ باتیں جاننے کے باوجود بھی یہ لوگ ایسی ہی حرکتیں کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ جب کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہیں، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتا تھا۔ اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے اور میاں اور بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے۔ دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جادو کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جادو برحق ہے لیکن اس کے کرنے والا کافر ہے، اور جادوگر کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کو فوراً قتل کر دینا چاہیے، یعنی اتنی سخت سزائیں اسلام اس کے بارے میں بیان کرتا ہے، اور خاص طور پر وہ جادو جس میں شوہر اور بیوی کے اندر جو ہے لڑائی ڈال دی جائے۔ اور یہ جادو جو ہے وہ اکثر بہت فیوریٹ جادو ہوتے ہیں لوگوں کے، اور اس جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ اور ابلیس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ شوہر اور بیوی کی لڑائی پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، یعنی جب ابلیس رات کو سمندر پہ اپنا تخت لگاتا ہے تو سارے شیاطین آتے ہیں، ان میں سے جو شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے لڑائی، سب کو بڑا ایکنالج کرتا ہے، لیکن جو یہ کہتا ہے کہ میں نے لڑائی کرائی میاں بیوی کی جب تک کہ ان کو علیحدہ نہیں کر دیا، اس شیطان کو وہ گلے لگا لیتا ہے، کیونکہ یہ نسلوں کو خراب کر دینے والی چیز ہے۔ جب شوہر اور بیوی کی لڑائی ہے تو یہ اصل میں آنے والی جنریشن کا حشر کر دینے والی بات ہے، تو یہ بہت بڑی سزا یاور چیز ہے، اور اس طرح کی چیزوں سے بچنا بھی چاہیے، اور اپنی انسان کو جہاں کہیں بھی موقع ملے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اس طرح کے کاموں سے بچیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر واقیم الصلاوات والزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں۔ ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے گا بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم نہ اداسی۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں، اسی طرح انہی جیسی باتیں بے علم بھی کرتے ہیں۔ آج ہم قرآن کے ساتھ بھی کیا معاملہ کرتے ہیں کہ قرآن کے معاملے میں ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، دوسرے غلط ہیں، اور دوسرے کہتے ہیں تم غلط ہو ہم صحیح ہیں، اور ہر ایک اپنا فرقہ علیحدہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اور ہماری بالکل حالت ویسی ہے جیسے بنی اسرائیل کرتے تھے، اور پھر ڈرتے بھی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو مختلف فرقوں میں بانٹ کر پھر حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب 73 فرقے ہوں گے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم 73 فرقوں میں ہوں، اللہ کرے کہ ہم اس ایک جماعت میں ہوں جو کہ اللہ کے دین قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کو بتانے اور جگانے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، کہ کون ہے تم میں سے زیادہ ظالم، یعنی کون شخص ہے جو کہ اس سے بڑھ کر ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ اور
مساجد کو آباد کرنا ہمارا کام ہونا چاہیے، اس کو برباد کرنا نہیں، اور مساجد میں جا کر پھر یہی ہے کہ خاموشی سے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ قرآن پڑھا جائے، نماز پڑھی جائے، اور پھر شور نہ کیا جائے اور اس دنیا کی باتیں نہ وہاں جا کے کی جائیں۔ یہ ادب اور احترام بھی ہمیں ہر صورت میں لازم و ملزوم اپنے ساتھ باندھ کر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہم نے آپ کو حق کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے لیے یہ پریکاشنز اور ساری باتیں ہیں بتانے کی قرآن کے ذریعے سے، کہ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ ہو جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کر رہے وہ نقصان والا ہے۔ اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت کام آئے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام ان سب آزمائشوں پہ پورے اترے۔ آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پوری کی پوری آزمائشوں میں تھی، اور ہر آزمائش جو ان کی مختلف وقت میں آئی، جب وہ جوان تھے، جب اللہ نے اولاد دی تو پھر اولاد کی آزمائش آئی، اور جب بچے تھے تو باپ نے ان کو آگ میں ڈالا، لیکن ابراہیم ہر آزمائش میں پورا اترے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اسی لیے خلیل اللہ بھی کہا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی کی ایک بہت پیاری دعا جو انہوں نے اللہ سے مانگی اور جس کے نتیجے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے، وہ کیا تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اللہ ہمارے میں سے ایک رسول بھیج جو ہمیں آیات پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم، اور حکمت دے اور تزکیہ کرے ان کا، اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکیم، بے شک تو عزیز الحکیم ہے۔ اور پھر جو کوئی ابراہیم کے طریقے سے پلٹ جاتا ہے تو وہ اس کا ٹھکانہ پھر وہ بے وقوف لوگوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی بھی نیک لوگوں میں شامل نہیں کرے گا۔ اور ابراہیم کی ایک بہت بڑی صفت یہ تھی، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب بھی ان سے کہا گیا کہ اپنے آپ کو آپ سبمٹ کر دیں تو انہوں نے کہا میں نے سبمٹ کر دیا یا رب العالمین۔ کوئی بحث، کوئی تکرار نہیں، کوئی بات نہیں، صرف اور صرف اللہ کی بات مان لی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو ہم سے مطلوب ہے وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جیسے فرماتے ہیں فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم نہ مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو، یعنی مسلمان ہونے کے علاوہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ یہ جو ہم نے اپنے آپ کو مختلف فرقوں کو میں ڈال کر اپنے آپ کو مختلف طرح کے بڑے بڑے نام دے کر پکارتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا ہی فرقہ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے سے بالکل کوئی ریکوائرمنٹ نہیں، کیونکہ اللہ نے صرف ایک بات کی فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور مسلمان بننے کے لیے صرف ایک چیز چاہیے اور وہ ہے اخلاص۔ اور اخلاص کیا ہے؟ کہ انسان صرف جو کام بھی کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اللہ کی مرضی کے مطابق کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر کرے۔ پھر اس کے آخری پارے کے اس آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ تو یہی باتیں کرتے رہے کہ مطلب ہم صحیح اور تم غلط، لیکن اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور انبیاء پر نازل کی گئی، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اور یہی مسلمانوں کی خوبصورتی ہے۔ اور اس کے بدلے میں جو ان کو اللہ دے گا، اور وہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں، اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں اور اگر منہ موڑیں تو خلاف میں ہیں، اللہ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اپنے اوپر کون سا رنگ چڑھانا ہے؟ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ، یعنی اس سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم سب اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ ہم جس رنگ کے بھی ہیں یا ہم پہ جو رنگ بھی چڑھا ہوا ہے نا، دنیا کا یا فرقے کا یا معاشرے کا یا دنیا کے طور طریقوں کا، اس رنگ کو اتارنا ہے۔ اس رنگ کو اتارنے کے لیے جو کام ہمیں کرنا ہے اس میں ہمیں رنگ کاٹ کے عمل سے گزرنا پڑے گا، اپنے آپ کو حوالے کرنا پڑے گا اللہ کے۔ اللہ کی کتاب کو سمجھنے اور سننے اور جاننے کے لیے یہ دعا کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل خالی کر لیں، یعنی ہمارے پاس پچھلا کوئی نالج نہیں۔ اب جو قرآن ہمیں کہتا جائے گا ہم وہ لیتے جائیں گے تو ہی یہ رنگ ہم پر چڑھ سکے گا۔
اپنے آپ کا رنگ اترتا جائے گا اور اللہ کا رنگ چڑھتا جائے گا انشاءاللہ۔ اسی نیت سے انشاءاللہ اس رمضان میں قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں، پھر آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا بدلتا ہے، اور ہم ایک اچھی اور پیاری امت بن کر سامنے آئیں جو واقعی امتی ہو اور جو لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بھی بچانے والی ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم تو اسی کی، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھی؟ کہہ دو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ کے بعد شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے ہے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔ یہ تھا پہلا پارہ۔ میں اجازت چاہتی ہوں آج کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسان کر دے، یا اللہ ہمارے رمضان کے مہینے کو قبول فرما لے، یا اللہ اس مہینے میں ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ یہ جو مشکلیں ہم پر آئی ہوئی ہیں یا اللہ ان سے ہمیں نجات دے دے، یا اللہ یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنی موتیں ہو رہی ہیں یا اللہ، اور اتنی تکلیف میں ہیں ہم سب، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ دے اور اس مشکل سے ہمیں نکال دے۔ یا اللہ تو اتنا بڑا ہمارا اتنا پیارا رب ہے، یا اللہ تو ہم پر اپنی رحمت کر دے، ہمیں اپنے انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر لے، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر تو نے اپنا رنگ چڑھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔